اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم. درس سیرت میں وفود کا بیان. وفود جمع ہے وفد کی. یعنی سیرت طیبہ میں سیرت نگار حضرات جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چیزیں بیان کرتے ہیں، وہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کون کون سے وفد آئے. ان کا زیادہ تر آمد جو تھی وہ فتح مکہ کے آس پاس تھی. خانہ کعبہ کی عظمت عرب کے دل میں بہت زیادہ تھی. پورا عرب خانہ کعبہ کا بہت احترام کرتا تھا. اور تھوڑے دن پہلے اصحاب فیل کا قصہ بھی ہوا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی بات ہے کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابراہہ کا لشکر آیا. اس نے چاہا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں، لیکن اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آئے اور وہ آ کر گرایا تو ہاتھیوں والے لشکر کو بھسم کر کے رکھ دیا. فجعلہم کعصف مأکول. تو یہ اللہ نے خود کار حفاظت کا انتظام کیا تھا بیت اللہ کا. اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی اور زیادہ عظمت جم گئی. عرب کا اعتقاد یہ تھا کہ اہل باطل کعبہ پر غالب نہیں آ سکتے. یعنی ایک طرف قریش تھے اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 13 سال تو مکہ کے اندر ہی کام چلتا رہا، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر کچھ عرب کے قبائل جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، باقی قبائل جو تھے وہ انتظار میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر تو قریش سچے ہوئے تو کعبہ ان کے پاس رہے گا، اور اگر حضور سچے ہوئے تو کعبہ ان کے پاس چلا جائے گا. گویا کہ یہ ان کے ذہنوں میں ایک معیار انہوں نے بنا لیا تھا حق اور باطل کا، کہ جو کعبے کا مالک ہوگا وہ حق ہوگا، جو اس سے بے دخل ہو جائے گا وہ باطل ہو جائے گا. اس لیے ان میں سے اکثر قبائل فتح مکہ کا انتظار کرتے رہے. یعنی اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فتح مکہ کے بعد سب عرب کو اسلام کے حق ہونے کا یقین ہو گیا کہ واقعتاً اسلام سچا مذہب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبہ کی تولیت اور اس کی ذمہ داری سونپ ڈالی ہے. تو اس لیے عرب کے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، اور بہت سی بستیوں کی بستیاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوئے. کچھ آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ وہ بھیج دیا کرتے تھے. یعنی ظاہر ہے کہ اب عرب کے کتنے قبائل تھے تو سارے تو مدینہ منورہ نہیں آ سکتے تھے. پھر یہ ہوتا تھا کہ اپنے قبیلوں میں سے چند لوگ منتخب کر کے وہ مدینہ منورہ بھیج دیتے تھے کہ جاؤ جا کر اسلام بھی سیکھ کے آؤ اور ہمارے لیے کیا احکامات اور ہدایات ہیں وہ بھی پوچھ کے آؤ. تو ان لوگوں کو وفد کہا جاتا تھا. جس سال میں وفد کثرت سے آئے وہ ہے 9 ہجری، وہ عام الوفود کہلاتا ہے. اتنے وفود زیادہ آئے کہ اس کو سال کو عام الوفود کہا جانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ان مہمانوں کی بہت خاطرداری کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے آتے تھے، دین سیکھنے آتے تھے، مسلمان ہونے آتے تھے، قرآن سیکھنے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھنے آتے تھے. اس لیے ان کی بہت خاطرداری ہوا کرتی تھی. یہ وہیں سے سنت چلی آ رہی ہے کہ جو اب بھی امت کے اندر دین کے لیے، دین کے نام پر آنے والے آدمی کا اکرام ہوتا ہے، چاہے وہ دعوت کی لائن کا ہو یا وہ مدرسے کی لائن کا ہو. مدارس میں جو طلبہ ہمارے پڑھتے ہیں یہ اسی کا نمونہ ہے. یہ وہیں کی سنت چلی آ رہی ہے کہ وہ جو حضور کی خدمت میں لوگ آ جاتے تھے، دین سیکھتے تھے آ کر، تو مدینہ منورہ والے لوگ ان کے میزبان ہوتے تھے.
باقی سب لوگ مہمان اور مدینہ منورہ والے میزبان. تو ہمارے جو مقامی آبادیاں ہیں یہ میزبان بن جاتی ہیں ان کی جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. یہ جو طلبہ ہوتے ہیں دینی مدارس کے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ان کو مہمان اسی لیے کہا جاتا ہے. یہ اسی نسبت سے کہا جاتا ہے جیسے وہ لوگ جو دین سیکھنے حضور کے زمانے میں آیا کرتے تھے، وہ جیسے حضور کے مہمان ہوتے تھے، مدینہ والے میزبان ہوتے تھے. تو آج بھی ہر بستی مدینہ کا نمونہ ہے مسلمانوں کی، اس میں اللہ کے رسول کے یہ طالب علم یہ مہمان ہیں. اور الحمدللہ امت اس ذمہ داری کو پوری کرتی آئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پوری کرتی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کی بہت خاطرداری اور توقیر کرتے تھے اور انعام دے کر رخصت فرماتے تھے. اہل عرب اس بات کے بھی منتظر تھے کہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ قریش کے ساتھ کیا ہوتا ہے. قریش کے اسلام قبول کرنے سے بھی اور لوگ نرم ہوئے. اکثر وفود تبوک کے بعد حاضر ہوئے. اب بعض وفود کا ذکر محض فہرست کے طور پر کیا جاتا ہے، ان کے جو تفصیلی قصے ہیں وہ پھر بڑی کتابوں میں مذکور ہیں. سب سے پہلے وفد جو آیا وہ ہے وفد ثقیف، جن کا ذکر غزوہ طائف کے ذیل میں آ چکا ہے کہ وہ لوگ حاضر ہو کر مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے رمضان میں واپس ہوئے تھے، اسی ماہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے. دوسرا وفد تھا وفد بنو تمیم، جن کا ذکر غزوہ طائف کے بعد گزر چکا ہے. اقرا بن حابس وغیرہ اس میں حاضر ہوئے. تیسرا وفد طے تھا جو غزوہ تبوک سے پہلے ذکر ہوا کہ عدی بن حاتم طائی کے صاحبزادے حضرت عدی رضی اللہ عنہ یہ حضور کی خدمت میں آئے اپنا قبیلہ لے کر اور مسلمان ہوئے. وفد عبد القیس یہ مشہور وفد ہے اور ان کی جو خاص واقعہ کتابوں میں ذکر ہوتا ہے کہ یہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے وفد تو ان کا قبیلہ کافی پہلے مسلمان ہو گیا تھا. اور آپ کے زمانے میں کوئی بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کے دل میں آپ کی محبت کا دریا موج زن نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس زمانے میں جو مسلمان حضور کی خدمت میں نہیں پہنچ پاتا تھا اس کے دل میں ایک ہی تڑپ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے حضور کی مجلس میں پہنچ کر آپ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں. یہی طلب ہوتی تھی ان کو، اس لیے ہر بندہ پہنچنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس وفد کے یہ بڑا وفد تھا، وفد عبد القیس اس کا نام ہے. اس کے اندر نوجوان بھی تھے، ادھیڑ عمر بھی تھے، اور یہ اس کے اشج عبد القیس یہ اس کے سردار تھے. جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، مسلمان پہلے سے ہوئے تھے، حضور کی خدمت میں پہلی دفعہ حاضری ہو رہی تھی. آج بھی آپ اندازہ لگائیں کہ جب حاجی یہاں سے جاتا ہے، مکہ مکرمہ سے فارغ ہوتا ہے، یہاں بھی بہت شوق ہوتا ہے. جب مدینہ منورہ کے لیے وہ سفر کرتا ہے تو باوجود کہ زمانے نے 1440 سال کا فاصلہ بیچ میں ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس حاجی کا، اس زائر کی جو طلب اور تڑپ ہے وہ قابل دید ہوتی ہے. اس نے دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا جا کر حضور کی گلیاں دیکھنی ہے، گنبد خضرا دیکھنا ہے، مسجد نبوی دیکھنی ہے. اسی طلب اور تڑپ میں وہ اتنا بے قرار ہوتا ہے. تو وہ لوگ کہ جو اس زمانے میں جب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں، ان کی تڑپ اور طلب کا کیا اندازہ ہوگا؟ اس پار کا یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ وفد جب حضور کی خدمت میں آیا تو یہ مدینہ منورہ کے باہر ٹھہرے آ کر، کیونکہ ظاہر ہے کہ جانور وغیرہ پھر وہ باہر کو جو جگہیں ہوتی تھی وہیں ٹھہرتے تھے. تو ایسا ہوا کہ وہ جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے، وفد کے لوگ، وہ سارے سواریاں انہوں نے وہیں چھوڑی. شدت اشتیاق میں، شوق کے جذبات کے اندر سواری وہیں چھوڑی اور فوراً اتر کر سیدھے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. اب یہ جو ان کے سردار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کی سواریاں باندھی، ان کے لیے چارے دانے کا انتظام کیا، پھر خود غسل کیا. غسل کرنے کے بعد جو سفر کی تھکن، گرد، مٹی، غبار، اس کو ختم کیا. پھر جو ہے نئے کپڑے پہنے اور صاف کپڑے پہن کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا. جو لوگ شدت اشتیاق میں جلدی جلدی آ گئے تھے کہ ٹھیک ہے تم لوگ بھی محبت والے ہو، لیکن اشج عبد القیس یعنی جو ان کے سردار تھے جنہوں نے یہ کام سارا کیا، ان کو آپ نے بہت
بڑا اعزاز بخشا. فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانا، کہ اے سردار عبد القیس کے وفد عبد القیس کے سردار، ان فیک لخصلتین، تیرے اندر دو صفات ایسی ہیں یحبہم اللہ، جنہیں اللہ بہت پسند کرتے ہیں. اللہ کو یہ بڑی محبوب ہے. تو اس لیے ان کو حضور نے قدردانی کی نگاہ سے دیکھا، یعنی انہوں نے اپنے جذبات پر جو ہے وہ غلبہ پایا اور جذبات کی رعایت کی، لیکن سارے کام نمٹانے کے بعد. یہ نہیں ہے کہ جذبات میں انسان آگے بڑھے، اتنا بڑھے کہ دنیا کا سارا جو مصلحت اور نظام ہے زندگی وہ ساری متاثر ہو جائے اس کی. یہ اعتدال نہیں ہے، یہ افراط و تفریط بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ دو خصلتیں تیرے اندر ایسی ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے. وہ کون کون سی؟ الحلم، ایک ہے حلم ہے تیرے اندر، ہے لام میم، والانات ٹھہراؤ، ایک تیرے اندر برداشت ہے، تحمل ہے، حلم ہے، صبر ہے، اور دوسری تیرے اندر ٹھہراؤ ہے، یعنی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہے، یکسوئی ہے، جھنجھلاہٹ نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے. جو بھی کام کرتے ہو بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے، بڑا سنوار کر اور اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہو. چاہے انسان کہتے ہیں تھوڑا کرے لیکن ستھرا کرے، صاف ستھرا کام کرے. یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اسے کہ آدمی جو ہے وہ زیادہ کرے اور کسی کام کا نہ کرے. ایک آدمی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے لیکن بہت خشوع خضوع کے ساتھ سنوار کر، وضو بہت اچھی طرح کیا، قیام اچھا کیا، رکوع اچھا کیا، قرات مناسب انداز میں کی، اور اللہ کی طرف دھیان بھی جمائے رکھا. اور ایک آدمی جو ہے وہ 10 12 15 20 رکعتیں پڑھتا ہے لیکن بس ایسے سر سے اتارے جا رہا ہے، بس جیسے ورزش ہو رہی ہے، بس ویسی نماز ہو رہی ہے. تو اس کی 2 نہیں بلکہ 100 رکعتیں بھی ان 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ اللہ کے ہاں عمل کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کا وزن دیکھا جاتا ہے. اور وزن جو پیدا ہوتا ہے عمل میں وہ اوصاف کی وجہ سے ہوتا ہے، اخلاص کی وجہ سے، تحمل کی وجہ سے، اور ان یہ جو خشوع خضوع ہے، ٹھہراؤ ہے، وقار ہے، ان کے ذریعے سے عمل کے اندر قوت اور جان پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی نظر رحمت اس پر پڑتی ہے. تو یہ 2 صفات اس وفد عبد القیس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پھر آگے ان کا واقعہ بہت تفصیلی ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ہاں ہم نے ایک مسجد بنانی ہے. تو آپ نے پھر ان کو پانی بھی دیا ہے، اپنا متبرک پانی، اس سے آپ جو تبرک کے طور پر پانی ان کو دیا اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ. انہوں نے یہ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو راستے میں بہت گرمی پڑتی ہے، یہ تو پانی ختم ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا اس میں اور ملاتے رہنا، لا یزیدہ الا خیرا، اس میں تم جتنا بھی پانی ملا لو گے اس کی خیر اور برکت میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ آب زمزم جو ہے یہ بھی حضور کا متبرک پانی ہے، لعاب دہن ہے اس کے اندر. اس کی دوہری نسبتیں ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی نسبت تو ہے ہی ہے اس میں کہ ان کی ایڑیوں سے نکلا ہے، یہ بڑا متبرک پانی ہے. دوسری نسبت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن بھی اس میں ڈالا ہے، یہ بھی نسبت ہے. اس لیے اس کی برکت جو ہے وہ دوسرے پانی ملانے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اور اضافہ ہی ہو جاتا ہے. لہذا اگر حاجی جو ہے وہ آج کل تو بیچاروں کو ملتا ہی تھوڑا ہے، 5 لیٹر مشکل سے جو آفیشلی پانی ملتا ہے ان کو، تو وہ بیچارے کچھ نہ کچھ ملا کر ہی دیتے ہیں مہمانوں کو. تو اس کو یہ نہیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو بیکار ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، خالص زمزم نہیں دیا مجھے، ملاوٹ والا دیا. نہیں، زمزم ملاوٹ والا ہو ہی نہیں سکتا. اس میں جتنا بھی پانی ڈالیں گے وہ زمزم ہی بن جائے گا. چاہے پوری ٹینکی کے اندر 1 گلاس ڈال دیں وہ سارے زمزم ہے، کیونکہ وہ جو برکت ہے وہ اتنی زیادہ ہے اس کے اندر کہ وہ کم نہیں ہوتی. لا یزیدہ الا خیرا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.